چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی برکت کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے، چھٹے سبق کے آخری حصے میں آخری پیج پہ پہنچے تھے، جس میں برکت کے سلسلے میں کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ برکت کیا ہے، برکت کسے کہتے ہیں بتایا گیا۔ اوپر سے پڑھتے ہیں کڑبڑا دوہرا کر کے۔ خداوند متعال در قرآن کریم سورہ مریم آیہ 30 در ضمن داستان تولد حضرت عیسیٰ از قول ایشان چنین نقل میکند۔ خداوند متعال نے قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے تولد کی داستان کو بیان کرتے ہوئے یا تولد کی داستان کے ضمن میں ذیل میں از قول ایشان ان کے قول کو، کس کے یعنی حضرت عیسیٰ کے قول کو چنین نقل می کند اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ من بندئی خدا بندم، میں خدا کا بندہ ہوں۔ ٹھیک، من بندے خدا بندم، میں خدا کا عبد ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ او بمن کتاب دادے، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ ومرا پیغمبر قرار دادے است، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ قرار دادے است یعنی بنایا ہے۔ ہر جا کے باشم، جہاں کہیں بھی رہوں، ہر جا کی باشم جہاں کہیں بھی رہوں۔ وجودم را بابرکت ساختے است، میرے وجود کو برکتی بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، مبارک بنایا ہے، خجستہ بنایا ہے۔ ساختہ ساختن یعنی بنانا۔ بتا زندے ام، اور جب تک باحیات ہوں، جب تک زندہ ہوں، مرا مجھے بے نماز و زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کی سفارش کر دیا، وصیت اور تاکید کی ہے۔ تاکید کی ہے کہ جب تک زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ امام صادق علیہ السلام در تفسیر ان بخش آئے، کہہ رہے کہ چھٹے امام آیت کے اس حصے کی تفسیر میں، بخش یعنی حصہ، ٹکڑا، در تفسیر ان بخش آئے، آیت کے اس ٹکڑے اور اس حصے کی تفسیر میں، کون سا ٹکڑا یعنی ہر جا کی باشم مرا بابرکت قرار دادے، آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں یعنی خداوند مرا بسیار سود مند قرار دادے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ فائدے مند بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے یعنی فائدے مند۔ میں جہاں بھی رہوں گا میرے وجود سے فائدہ ہوتا رہے گا، ہے نا، بابرکت سے مراد یعنی انچ باعث برکت است۔ اب یہاں چند ایسی چیزوں کا آیات اور روایات کی روشنی میں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے گھروں میں برکت آتی ہے، جس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک، خدا بند بزرگ در قرآن مجید میں فرمایت انچ باعث برکت است، یعنی جو کچھ برکت کا سبب ہے، برکت کا ذریعہ ہے۔ خداوند بزرگ در قرآن مجید میں فرمایا، خدا عظیم قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر مردم آبادیہا ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه می کردن برکت های آسمان و زمین را
بروح شان می گشودیم بلے پیامبران را دروغ و خواندن مانیز آنان را بکیفر کردارشان مواخذے کردیم. سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ ہے. ولو اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ابوابا من السماء والارض ولكن كذبوا الرسل فاخذناهم بما كانوا يكسبون. آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ لوگوں کے اندر ہوتی تو ہم آسمان اور زمین دونوں سے ان کے لیے برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے. آسمان سے بھی برکتیں برستی, زمین سے بھی برکتیں نکلتی. ایک ایمان, دوسرے تقوی. اگر مرد میں آبادی اگر یہ بستیوں کے لوگ, آبادی ہے یعنی آبادی کے لوگ, بستی کے لوگ, گاؤں شہر کے تمام افراد ایمان آورتے, ایمان لائے ہوتے, وہ پرہیزگاری پیشے می کردن اور تقوی اور پرہیزگاری کو اپنی عادت بنائے ہوتے, متقی اور پرہیزگار اگر بن جاتے تو برکت ہے آسمان و زمین کا, تو آسمان اور زمین کی برکتوں کو بروح شان میں گشودیم ان کے لیے کھول دیتے. بروح شان ان کے سامنے, ان کے مقابل میں گشودیم کھول دیتے. بلے پیامبران را دروغ خواندن, لیکن کیا کیا انہوں نے؟ نہ ایمان لے آئے نہ تقوی اختیار کیا. نبیوں کی تکذیب کرنے لگے, نبیوں کی جھٹلانے لگے, کہنے لگے بھائی ادھر خدا کے بھیجے ہوئے ہو, نبی ہو, تم پیغام دے, تم بھی جھوٹے ہو, تمہارا لایا ہوا پیغام بھی جھوٹا. نبیوں کی تکذیب کرنے لگے, اور جب نبیوں کی تکذیب کرنے لگے, نبیوں کو جب جھوٹا کہنے لگے, تو ہم نے بھی ان کے غلط عمل کی سزا دینے کے لیے انہیں گرفتار کر لیا, اٹھا لیا آسمان کی برکتیں, زمین کی برکتیں. ہم نے ان کی بدعمالی کی سزا کے طور پر محروم کر دیا انہیں آسمان اور زمین کی برکتوں سے. قلت آپ کہتی ہے, آپ ایسے ہی تھوڑی آتی ہے, کبھی کبھی انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں, جو خشکی اور قحطی دیکھنے کو ملتی ہے. آج کانودر میں ٹینکر سے پانی آ رہے ہیں بھائی, پانی کی بہت بڑی پریشانی ہے, بہت دقت ہے بعض علاقوں میں. یہاں کانودر میں یہاں تو مثلاً کہ خصوصی طور پر پانی آ جاتا ہے, تو آپ یہ مت سمجھیے کہ پانی کی بڑی فراوانی ہے یہاں, ہے نا. یہاں خصوصی آتا ہے, آپ کے مدرسے میں فون کر دیا جاتا ہے تو وہ ادھر ٹنکی بھر دیتا ہے آپ کی, ہے نا. ہماری اور آپ کی جو بستیوں میں رہتے ہیں ان کی تھوڑی بھری جاتی ہے سفارش سے, فون سے. وہ 24 گھنٹے میں ایک آدھ گھنٹہ چالو کرتے ہیں, جس کے پاس موٹر شوٹر ہے کھینچ کے بھر لیتا ہے, نہیں تو بیچارہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. پانی آ رہا ہے. ہاں, خاص طور سے جو ادھر کا بور ہے نا, ٹاکی والے بور میں تو پانی ہے, لیکن وہ بھی 1-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں چھوڑتے, آدھی گھنٹہ کر دیا نا. جو ادھر ہے ہندوؤں کے محلے میں ہے نا, اچاڑے کی طرف, ادھر تو پانی ہی نہیں ہے اس میں. ادھر تو 10 منٹ 15 منٹ چھوڑتے. ادھر کے علاقے کے لوگ جو بیچارے ٹینکر سے پانی منگا کے اپنے گھر میں ٹینکیاں بھر گئی. اگر مرد میں آبادی ایمان آورتے, اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائے ہوتے, وہ پرہیزگاری
پیشے بھی گردن اور پرہیزگاری کو اپنا مشغلہ بنایا ہوتا، اپنا پیشہ بنایا ہوتا، برکت ہے آسمان و زمین را، تو آسمان اور زمین کی برکتوں کو یعنی برکتوں کے دروازوں کو بے روی شان ان کے مقابل بھی گشودیم ہم کھول دیتے۔ بڑے پیامبران را دروغگو خواندن، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کو جھوٹا بتایا۔ پیامبران را یعنی انبیاء کو، دروغگو یعنی جھوٹا، خواندن کہنے لگے، ماں نیز آنان را، تو ہم نے بھی ان لوگوں کو بکیفر کردار شان ان کے برے عمل کی سزا کے لیے مواخذہ کر دی، دھر دبوچا، گرفتار کر لیا۔ ہم نے بھی ان کے برے عمل کی سزا دینے کے لیے گرفتار کر دیا، انہیں لوگ بند کر دیے دروازے۔ آسمان اور زمین میں جو برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھولنے والے تھے، کیا کیا؟ اس کو بند کر دیا، تکتے رہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می فرماید، چہار چیز است که اگر یکی از آنها به خانه وارد شود آن خانه را ویران می کند و برکت از آن برداشته می شود۔ نبی کریم کی ایک خوبصورت اور قیمتی روایت اور حدیث یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم اپنے ایک قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک کسی کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو اس گھر کو ویران کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی، اس گھر کی برکتوں کو ختم کر دے گی۔ یعنی یہ چار چیزیں گھروں کی برکتیں اٹھانے کے لیے اور گھر والوں کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز خیانت۔ جس گھر کے لوگ خائن ہوں گے، جن کے گھر میں خیانت کی جاتی ہو، خیانت چاہے جیسی ہو، خیانت چاہے مال کی ہو، چاہے عرض و ناموس کی ہو، چاہے کسی طریقے کی خیانت، اسرار کی خیانت ہو گئے، ہے نا؟ امانت داری خالی مال میں تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی سرمایہ، کوئی مال آپ کے یہاں رکھا، آپ نے اگر اس کی حفاظت کی، اس کو بچا کے رکھا اور امانت داری کے ساتھ مجھے واپس کر دیا تو کہا جائے گا کہ بڑے امین ہیں آپ، امانت دار ہیں۔ ٹھیک، اور اگر اسے نقصان پہنچایا یا اسے غصب کر دیا، اسے نہیں دیا تو کہا جائے گا کہ خائن۔ کبھی کوئی راز کی بات ہم نے آپ کو بتائی اور آپ سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ دوسروں تک پہنچنے نہ پائے، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میری یہ نجی بات ہے، آپ تک محدود رہے، میں آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس راز کی حفاظت کریں، یہ امانت داری ہے۔ آپ نے جا کر کے دشمن کو بتا دیا، جس سے میں نے منع کیا تھا، اتفاق سے آپ نے اسی کے سامنے جا کر کے منوان ذکر کر دیا۔ خیانت ہے بھائی، یہ بھی خیانت ہے۔ تو خیانت ایسی چیز ہے کہ جس گھر کے اندر یہ پائی جائے گی وہ گھر ویران ہو جائے گا، اس گھر کی برکتیں، گھر میں خیانت نہیں ہوتی، گھر والوں میں، گھر بیچارہ کیا کریں گے بھائی، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، ورنہ جس گھر میں خیانت ہوگی، جس گھر میں یعنی جس گھر کے لوگوں میں، ٹھیک، خیانت، دوسرے دزدی، چوری، گھر تھوڑی چوری کرتا ہے، گھر میں چوری ہوتی ہے، گھر والے چوری کرتے ہیں، ہے نا؟ کوئی ایسا گھر کہ جس گھر کا کوئی ایک فرد چوری کرتا ہو کسی بھی طریقے کی، ہے نا؟ چوری بھی کئی طریقے کی ہوتی ہے، چوری بھی مالی ہوتی ہے کبھی، اور کبھی علمی چوری ہوتی ہے۔ دیکھیں، علمی چوری، کسی نے کوئی مقالہ لکھا، کسی نے کوئی شعر لکھا، کسی نے کوئی
کچھ لکھا اور اس کو کہیں سے نکال کے دریافت کر کے اپنے نام سے شائع کر دیا. چھوٹی ہے بھائی. کسی دوسرے کا شعر اپنا نام لگا کے. شراب خواری تیسری چیز. شراب صاحب خانہ کو برباد کر دیتی ہے اور گھر کی برکتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. چوتھے ہے زنا. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جس گھر میں ان میں سے کوئی ایک آ گئی، ضروری نہیں کہ چاروں. قیامت تو وہاں ہے کہ جہاں چاروں ہو. ایک ہی برباد کرنے کے لیے، ایک ہی برکتیں ختم کرنے کے لیے کافی ہے. جہاں چاروں ہوں گی کیا ہوگا؟ چلے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 4 چیز ہے کہ اگر یکی از آنہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بخانئی کسی گھر میں وارد شود داخل ہو جائے، کسی گھر میں پہنچ جائے، ان خانے را ویران میں گناہ، تو وہ اس گھر کو ویران برباد کر دے گی. ببرکت از آن برداشتے میں شود، اور اس گھر سے برکت اٹھا لی جائے گی. خیانت پہلی چیز کیا ہے؟ خیانت. دوم دزدی، چوری. شراب خواری، پینے والا ہو کوئی. زنا. یہ مختصر میزان الحکمہ سے لے کر کے یہاں پر ذکر کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا با عدالت و دادگری برکت چندین برابر می شود. کرے عدل و انصاف برکت کا سبب ہے. جہاں جس مملکت میں، جس حکومت میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس گھر میں عدل و انصاف سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، عدل و انصاف کی رعایت اور پابندی جہاں کی جاتی ہے، وہاں برکتیں ہوتی ہیں اور برکتیں کئی برابر ہو جاتی ہیں. اور اس کے برعکس جہاں لوگ عدل و انصاف سے دور ہو جاتے ہیں، جہاں لوگ ظلم و ستم کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، وہاں سے برکتیں آج پوری دنیا میں انسان کی جو ابتدائی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے قلت اور کمی کا آپ شکوہ سنیں گے. مہنگائی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اتنی پیش رفت اور اتنی سائنسی ترقی کے باوجود بھی ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں اشیاء کی کمی کیوں ہوتی جا رہی ہے اور اس کی قیمتیں روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں عدل و انصاف سے دور ہو گئی ہیں، سب ظالم ستمگر ہو گئے. یہ برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود عدل و انصاف کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور نہ ہی دوسروں کو صحیح طریقے سے عدل. یہاں تک کہ جن کو منصب عدالت پہ بیٹھایا گیا ہے انہیں بھی عدالت نہیں کرنے دیا جا رہا. عدالتوں میں جو قاضی ہے، اپنے ہندوستان کے حالات دیکھ لو نا، کہ ایسا نہیں ہے. مثلا بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو کیا کہا گیا؟ کہا کہ کھدائی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے نیچے کوئی مندر نہیں تھی، کوئی مورتی نہیں ملی. ٹھیک. ایک دوسرے، یہاں پر اتنے دنوں تک بابری مسجد تھی، وہاں نماز جاری رہی اور فلاں تاریخ کو ایک گروہ نے اس پر حملہ کر کے اس کے گنبد کو گرایا. ٹھیک.
اس کے باوجود بھی فیصلہ کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ زمین ہندوؤں کو دی جا رہی. کیوں بھائی؟ زمین ان کی نہیں ہے، اس کے نیچے مندر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مسجد سامنے سب نے دیکھا، اس کو گراتے ہوئے مجرموں کو دیکھا گیا، لیکن نہ مجرموں کی سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے اور نہ ہی مسجد ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے مولانا؟ ابھی جان بابی مسجد میں ایک حوض تھا جہاں وضو کرتے تھے، وضو خانہ حوض تھا. وہاں پر تو جانچ پڑتال چل رہی تھی، پانی وانی خالی کرایا گیا تو وہاں ایک سیاہ پتھر ملا ہے. ٹھیک، اب اس سیاہ پتھر کو لے کر کے ایک دم سے جو ہے سوشل میڈیا پر اور پورے ہندوستان میں، پورے ورلڈ میں بھوچال مچا ہوا ہے. ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیولنگ ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ فوارہ ہے. اب اسی کو لے کر کے کسی ایک نے ایک لیچی دیکھی ہے، لیچی توڑیں گے تو لیچی کے اندر کا جو بیج ہوتا ہے وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہندو شیولنگ جس کی پوجا کرتے ہیں. تو کسی نے ایسی مذاق اڑاتے ہوئے ان لوگوں کا کہہ دیا کہ بھائی یہ لیچی کے اندر کیا ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے. ٹھیک، اس کے اوپر کیس بنا، دوسرے دن اس کی گرفتاری ہوگی، پکڑ کے لے کے چلے گئے. اور میں خالی پوسٹ کیا تھا انٹرنیشنل نیوز چینل کے اوپر. بی جے پی کی ایک پروکتا نبی کریم کی شان میں واضح لفظوں میں گستاخی کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 10 دنوں سے 15 دنوں سے ہندوستان کے مسلمان اس کے خلاف تظاہرات کر رہے ہیں، رپورٹیں لکھوا رہے ہیں، مانگ کر رہے ہیں. کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ ایک لیچی پوسٹ کرنے والے پہ فوراً کارروائی ہو جاتی ہے، اور جس نے انٹرنیشنل چینل پر بیٹھ کر کے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے شان رسالت میں گستاخی کی. وہ لیچی والے کے لیے کسی نے مانگ بھی نہیں کی تھی، اس کے لیے مانگ بھی کی جا رہی ہے، پھر بھی کوئی سزا نہیں. پارٹی سے برخاست کر دیا، پارٹی سے نکال دیا. سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں کے لوگوں کی مانگ کو دیکھ کر کے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ اس نے گستاخی کی. اب یہ بات اتنی بڑی کہ انٹرنیشنل بن گئی ہے. پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں، 50-56 OIC یا عرب ممالک، سب نے ہندوستان کے راجدوت اور یہاں کے امبیسڈر کو بلا کر کے جواب طلب کیا، ان کو لتاڑا ہے پوری طریقے سے. عرب ممالک میں ہندوستان کے پروڈکٹ کو باقاعدہ طور پہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. جب ادھر سے دباؤ پڑا تو دباؤ کے نتیجے میں اس کو خالی اپنی پارٹی سے نکال دیا کہ بھائی ہمارا اب اس سے تعلق نہیں ہے. پارٹی سے نکال دینا سزا تھوڑی ہے، یہ تو پلو جھاڑنا ہے. انصاف یہ تھوڑی ہے. انصاف تو یہ ہے کہ قانونی کارروائی جب رپورٹ لکھائی گئی ہے، کیس درج کیا گیا ہے، تو اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سراغوں پہ. بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، تو ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. یہ ہے آج کل دنیا کے حالات ہیں. عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے، اسی لیے برکتیں اٹھ گئی ہیں. بے برکتی کی وجہ سے آج پوری دنیا کیا ہے، گلا کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے. کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے مہنگائی کو لے کر چیخ و پکار کرتی. با عدالت و دادگری، عدالت اور انصاف کے ذریعے برکت چندین برابر بھی شود، برکت کئی برابر ہو جاتی ہے.
برکتیں بڑھ جاتی ہیں. عدل و انصاف برکت میں اضافے کا سبب ہے. بے برکتی بے عدالتی کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے. چلیں بات سنو رہنے دیں، کل انشاءاللہ تعالی